ڈاکٹر صاحب پلیز ذرا یہ ایک تو دفاعی معاہدہ بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے، اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے دشمن کو اندازہ ہو رہا ہے کہ بھائی ہم نے جو کچھ سازشیں پاکستان کے خلاف سالوں سال کی، پاکستان کو کسی بھی طرح سے تنگ کرنے کی، اندرونی خلفشار پیدا کرنے کی، دہشت گردی پھیلانے کی پاکستان میں بھارت نے سالوں سے کوشش کی، ان ساری چیزوں کے باوجود ہم کھڑے رہے، ہم نے ایک ریزیلینٹ قوم کا ثبوت دیا الحمدللہ۔ آج وہاں پر کھڑے ہیں کہ بڑے بڑے ممالک ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ دیکھیے ارسلان صاحب، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو مکہ جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ ہے یہ اپنے آپ میں سگنیفیکنٹ ہے، اور جب میں کہتا ہوں کہ یہ اپنے آپ میں سگنیفیکنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے جو نیو جیو پولیٹیکل ریالٹیز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس ڈیولپمنٹ کو دیکھنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا اپنے آپ میں یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، لیکن آپ نے کڑی کو کڑی سے جوڑنا ہے۔ آپ سسٹیمک کمپٹیشن کو لے لیں یو ایس چائنا کے بیچ میں، آپ رشیا یوکرین کانفلکٹ کو لے لیں، آپ اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کو لے لیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ مئی 2025 میں جو 4 روزہ جنگ تھی انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں، اور انپریسیڈنٹڈ پہلی مرتبہ ٹیکنالوجیز کا اس لیول پہ استعمال کیا گیا جس کا پہلے استعمال نہیں کیا گیا تھا، مطلب ملٹی ڈومین وارفیئر میں ساؤتھ ایشیا انٹر ہو گیا۔ اور پھر 2025 میں آپ کی ایک جنگ اسرائیل اور ایران کے بیچ میں ہوئی۔ اب 28 فروری 2026 سے آنورڈ یہ جو جنگ یو ایس اسرائیل اور ایران کے بیچ میں شروع ہوئی، تو اس کو اس تمام سینیریو میں ہم نے دیکھنا ہے۔ جو ایوالونگ سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے اس کے مطابق یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور پاکستان یقیناً ایک میڈیشن کا رول پاکستان نے پلے کیا، اور ایسے وقت میڈیشن کا رول پلے کیا جب یورپی یونین اور چائنا جیسی طاقتیں بھی ثالثی کا کردار ادا کرنے سے جھجک رہی تھی۔ آئی مین ٹو سے یہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہی تھے میاں شہباز شریف صاحب، اور پاکستان کے سی ڈی ایف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہی تھے جنہوں نے ریچ آؤٹ کیا واشنگٹن کو اور تہران کو۔ اور پھر آپ دیکھیں شروع میں سیز فائر اسٹیبلش ہوا، تب سیز فائر اسٹیبلش ہوا جب پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا تھا، مولک ہتھیار کا استعمال ہو سکتا تھا، دنیا گلوبل ریسیشن کی طرف جا سکتی تھی۔ تو یہ وہ ٹائم تھا جب سیز فائر سیکیور ہوا، پھر اسلام آباد ٹاکس ہوئی، اور جب اسلام آباد ٹاکس ہوئی اس کے بعد ہی جناب جا کے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا۔ سو واٹ آئی مین ٹو سے، پاکستان کا جو میڈیشن کا رول ہے اور پاکستان کا جو گلوبل سٹیچر ہے وہ بڑا۔ اب پاکستان کو خطرات تو ہیں، یقیناً ہیں، انڈیا انڈیورنگ رائیول ہے، 3 بڑی جنگیں ہوئیں، 2 لمیٹڈ وارز ہوئیں، اور پھر کرائسس، چاہے ٹوین پیکس کرائسس ہو، ممبئی کرائسس ہو، اری ہو، پلوامہ بالا کوٹ ہو یا 4 ڈیز وار۔ ہم جانتے ہیں کہ نیوکلرائزیشن کے بعد خطرات ساؤتھ ایشیا میں بڑے۔ پاکستان کی آرمڈ فورسز نے، پاکستان کی سویلین اور ملٹری لیڈرشپ نے بہت آسان طریقہ سے بفٹنگ رسپانس دیا انڈیا کو۔ ناؤ جو امپورٹنٹ چیز ہے ارسلان صاحب، اس پیکٹ کی وجہ سے پاکستان ساؤتھ ایشیا کے سے نکل کے ویسٹ ایشیا میں، آئی مین ٹو سے مڈل ایسٹ میں اپنا ایک اہم رول پلے کرے گا، اینڈ دیٹ ول بی فار پیس اینڈ اسٹیبلٹی۔ جیسے ایمبیسڈر نائلہ صاحبہ نے فرمایا، ان کی ایک بات سے میں اتفاق کروں گا کہ دس از بیسکلی فار ڈیٹرنس پرپس۔ دیکھیے کوئی اوفینسو انٹینشن نہیں ہے، نہ ہماری انڈیا کے لیے کوئی اوفینسو انٹینشن ہے، نہ کہیں اور۔ یہ میں چاہوں گا اس پوائنٹ کو ہم ذرا ایلیبریٹ۔ بہت اچھا آپ نے کہا کہ ہم ڈیٹرنس کے لیے، اس پرپس کے لیے اس چیز کو، ہمارے تو واقعی میں کسی کے خلاف وہ انہوں نے کیا تھا پہلے بھارت نے،